السلام علیکم۔ آج لیکچر نمبر 8 میں ہم ریسرچ کی پیراڈائمز کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں لیکچر نمبر 7 کے اندر ہم نے ریسرچ کی فلاسفیز پڑھی تھی۔ ایک پازیٹیوزم تھی، دوسری انٹرپریٹیوزم اور کنسٹرکٹیوزم، اور تیسری تھی پریگمیٹزم۔ یہ 3 فلاسفیز ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم نے انہی کی بنیاد پہ ریسرچ کی پیراڈائمز پڑھنی ہے، یعنی پیراڈائمز کا مطلب ہوتا ہے ماڈل یا ایگزامپلس وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ریسرچ کی پیراڈائمز ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک پازیٹیوزم ہے، اور دوسرا ہے کنسٹرکٹیوزم اور انٹرپریٹیوزم، اور اس کے بعد ہے پریگمیٹزم، اور اس کے بعد ہے جو یہ نیو ریسرچ کی پیراڈائم ہے کریٹیکل ریئلزم، جس کو ہم کہتے ہیں ایکشن اور اپلائیڈ ریسرچ۔ یہ بھی ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پازیٹیوزم کے اندر کون سی ریسرچ کی اپروچ استعمال ہوتی ہے۔ پازیٹیوزم کے اندر ریسرچ کی اپروچ کوانٹیٹیو استعمال کی جاتی ہے، جبکہ جو انٹرپریٹیوزم اور کنسٹرکٹیوزم ہے اس میں ریسرچ اپروچ کوالیٹیٹیو استعمال ہوتی ہے۔ پریگمیٹزم کے اندر جو ریسرچ کی اپروچ ہے وہ مکسڈ استعمال ہوتی ہے، یعنی کوالیٹیٹیو بھی اور کوانٹیٹیو اپروچز بہت ٹائپس استعمال ہوتی ہیں۔ تو اب سب سے پہلے ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ پریگمیٹزم کی جو اپروچ ہے مکسڈ کو آگے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے جو ریسرچ میتھڈز ہیں وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں اس اپروچ کے: ایکسپلوریٹری اور ٹرائنگولیشن۔ جو ایکسپلوریٹری ہے اس میں 70% جو ہے وہ کوالیٹیٹیو ہوتا ہے ڈیٹا، اور 30% کوانٹیٹیو ہوتا ہے، جبکہ جو ایکسپلوریٹری ہے اس میں 30% کوالیٹیٹیو ہوتا ہے اور 70% کوانٹیٹیو ہوتا ہے۔ جو تیسرا ہے مکسڈ کا ریسرچ میتھڈز، وہ ہے ٹرائنگولیشن۔ اس میں 50% کوالیٹیٹیو ہوتا ہے اور 50% ہی کوانٹیٹیو ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم جو کوالیٹیٹیو اپروچ ہے اس کے آگے 4 ریسرچ کے میتھڈز ہیں، جس میں پہلا ہے فینامینالوجی، دوسرا ہے گراؤنڈڈ، اور تیسرا ہے کیس اسٹڈی، اور چوتھا ہے ایتھنوگرافی۔ یعنی یہ جو کوالیٹیٹیو کے یہ آگے 4 ریسرچ کے میتھڈز ہیں۔ اب ہم جو پہلی جو پیراڈائم ہے پازیٹیوزم، اس کی ہم نے اپروچ پڑھی تھی کوانٹیٹیو۔ اس کے جو ریسرچ میتھڈز ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک انٹرونشن ہے اور دوسرا ہے نان انٹرونشن۔ جو انٹرونشن ہے اس میں جو ریسرچ ڈیزائن استعمال ہوتا ہے وہ ایکسپیریمنٹل ہے، جبکہ نان انٹرونشن میں ڈسکرپٹیو یا ہسٹوریکل ریسرچ ڈیزائن استعمال ہوتا ہے۔ اب اس ایکسپیریمنٹل کو آگے 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے فیکٹوریل ڈیزائن، اور دوسرا ہے سنگل ویریبل ڈیزائن۔ اور اس طرح فیکٹوریل ڈیزائن کو آگے بھی 2 سب ڈیزائنز میں تقسیم کیا گیا ہے: سمپل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن اینڈ کمپلیکس ایکسپیریمنٹل ڈیزائن۔ جبکہ جو سنگل ویریبل ڈیزائن ہے ایکسپیریمنٹل کا سنگل ویریبل ڈیزائن، اس میں ٹرو، پری یا کواسی جو ڈیزائنز ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ جبکہ جو دوسری طرف ہے کوانٹیٹیو کا نان انٹرونشن کے جو نان انٹرونشن میتھڈ ہے، اس کے جو ڈیزائنز ہیں وہ 2 ہیں ریسرچ ڈیزائنز، ایک ڈسکرپٹیو ہے اور ایک ہسٹوریکل ہے۔ ڈسکرپٹیو کو آگے مزید تقسیم کیا گیا ہے۔ ڈسکرپٹیو کو 3 ڈیزائنز میں تقسیم کیا گیا ہے: کیجول کمپیریٹیو، کوریلیشن اینڈ سروے۔
اور کیجول کمپیریٹیو کو آگے ٹراسپیکٹیو اور ری ٹراسپیکٹیو میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اس طرح کوریلیشن جو ہے وہ پازیٹیو کوریلیشن بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو کوریلیشن بھی ہو سکتا ہے، اور زیرو کوریلیشن بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ سروے جو ہے اس میں دو طرح کے سب ڈیزائنس ہیں، ایک لانگیٹوڈینل اور دوسرا کراس سیکشنل، یہ ہم پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں۔ اس طرح لانگیٹوڈینل کو آگے 4 فردر سب ڈیزائن میں تقسیم کیا گیا ہے۔ لانگیٹوڈینل میں ٹرینڈ اسٹڈی ہے، کوہیرنس اسٹڈی ہے، پینل اسٹڈی ہے، اور فالو اپ اسٹڈی ہے۔ تو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ریسرچ کی جو پیراڈائمز ہیں 4، پازیٹیوزم، انٹرپریٹیوزم، پیرامیگنیٹزم اور کریٹیکل ریئلزم، ان چاروں کو ان ڈیٹیل پڑھا ہے کہ ان کو آگے کیسے فردر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید ریسرچ میتھڈالوجی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔